نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے، جس کی توفیق خاص اور جس کے احسان عظیم کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر چند لمحات اس کی اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اس کے پیارے دین کی باتیں سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوئے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اور اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہمت، توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آج کی اس مبارک نشست میں میں جس مضمون پر آپ کے سامنے اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ فضیلت ماہ محرم الحرام کے حوالے سے، محرم الحرام کی فضیلت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ چند ایک احادیث آج کی اس نشست میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کو منظور ہوا تو اگلی مبارک نشست کے اندر ہم سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کی مبارک شہادت کا بابرکت تذکرہ کریں گے. میں نے آپ کے سامنے سورہ المائدہ کی آیت مبارکہ نمبر 2 کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو. جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی سے بچو، ہرگز ان کی بے حرمتی مت کرنا. ولا الشہر الحرام، اور جو حرمت اور ادب والے مہینے ہیں ان کی بے حرمتی بھی مت کرنا. 4 مہینے مبارک جن کو حرمت والا قرار دیا گیا وہ 4 مہینے ذوالقعدہ کا ہے، ذوالحجہ کا ہے، محرم ہے اور رجب ہے. اور یہ ماہ محرم الحرام ان مبارک حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جسے یہ شان اور عظمت حاصل ہے کہ جسے حرمت والا بنایا گیا، جسے ادب والا بنایا گیا، جسے مقام اور عزت والا بنایا گیا. اور اسلامی سال کا آغاز اسی مبارک مہینے سے ہوتا ہے. محرم الحرام اسلامی سال کی ابتدا، اور یہ اپنے اندر بہت گہری تاریخ رکھتا ہے. بالخصوص اس عظیم قربانی کا ذکر ہے کہ جس قربانی کے صدقے سے میں اور آپ آج مسلمان ہیں، میں اور آپ آج مسلمان ہیں. میں ابتدا میں وہ شعر پیش کر دینا چاہتا ہوں جو ابھی یہ بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں آیا کہ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے. اور سجدے میں سر رکھ کے نہ اٹھایا حسین نے کہ میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے. اس کائنات میں جو دین قائم ہے اور جو نمازیں اللہ رب العزت کے حضور ادا کی جا رہی ہیں،
امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے اس مبارک سجدہ اور اس عظیم قربانی کا صدقہ ہے جو انہوں نے کربلا کے میدان میں پیش فرمائی۔ اس پر ذکر انشاءاللہ ہم اپنی اگلی نشست میں کریں گے۔ آج میں چند ایک حدیث جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے کہا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کا آغاز حرمت والے مہینے یعنی محرم الحرام سے فرمایا ہے۔ سال کا آغاز اس حرمت والے مہینے سے ہوا اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے پر ہوتا ہے جسے ذی الحجہ کہتے ہیں۔ پس ماہ رمضان کے بعد پورے سال میں محرم الحرام سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی اور مہینہ عظمت والا نہیں ہے۔ اسے حضرت امام حسن نے روایت فرمایا، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اسے علامہ ابن جوزی نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر کے آغاز میں، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے جب فجر کی گفتگو کی تھی عشرہ ذی الحج کے آغاز میں، تو میں نے فجر کے چند معانی بیان کیے تھے۔ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ فجر کے آغاز میں جس فجر کی قسم کھائی ہے وہ ماہ محرم کے پہلے دن کی فجر ہے، جس سے پورا سال نکلتا ہے، جہاں سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ حضرت قتادہ نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد جس بات کو علماء نے کثرت سے بیان فرمایا، میں وہ آپ کے سامنے عرض کر کے پھر احادیث کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ علماء اس بارے میں آپ فرماتے ہیں، علامہ ابن رجب الحنبلی بیان کرتے ہیں کہ علماء اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں سے سب سے زیادہ افضل مہینہ کون سا ہے۔ یعنی ان 4 مہینوں کی جب بات کی جاتی ہے، یہ باقی مہینوں سے افضل ہیں، ان 4 میں سب سے فضیلت والا کون سا ہے اور سب سے افضل کون سا ہے؟ تو آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں افضل مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی محرم کا مہینہ ہے۔ اور اسی قول کو بعد کے علماء نے بھی ترجیح دی ہے، یعنی کثرت کے ساتھ علماء اور ائمہ نے جس قول کو لیا ہے اور جسے بیان کیا ہے، وہ حرمت والے مہینوں میں سے سب سے بڑھ کر حرمت والا مہینہ جس کو قرار دیا گیا وہ ماہ محرم الحرام ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی طرف میں اور آپ بڑھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حرمت والے مہینوں کا ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ پہلی حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اسے امام احمد نے بھی روایت فرمایا، امام نسائی نے بھی بیان فرمایا، اور ابن ماجہ نے بھی بیان فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، فقال، اور عرض کرتا ہے، ای الصیام افضل بعد شہر رمضان۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ارشاد فرما دیجئے اور میرے لیے وضاحت فرما دیجئے کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے کس مہینے کے ہیں؟ ای الصیام افضل بعد شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے سب سے افضل ہیں اگر میں رکھنا چاہوں تو؟ قال، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شہر اللہ۔ یہ وہ لفظ ہیں جو حضرت امام حسن بصری نے جس کو روایت فرمایا اور حضرت امام حسن نے جس کو روایت فرمایا، اور وہ کیا؟ قال شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ اور کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے، امام نسائی نے اور امام ماجہ نے، امام احمد نے اس کو روایت فرمایا۔ اس حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، وہ اللہ کا مہینہ سب سے افضل ہے جس میں تم اگر مہینے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہتے ہو تو وہ مہینہ وہ ہے جسے تم محرم کا مہینہ کہتے ہو، یعنی شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، تدعونہ المحرم، جسے تم محرم کہتے ہو، جس مہینے کو تم محرم الحرام کے نام سے جانتے ہو، یعنی رمضان کے بعد سب سے بڑھ کر اگر کسی مہینے میں روزے رکھنے کا اجر و ثواب ہے تو وہ یہ مہینہ ہے۔ پھر اگلی حدیث پاک، اسے حضور مولا کائنات سیدنا مولا علی مرتضی علیہ السلام نے روایت فرمایا اور بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی طرح سوال کرتا ہے، جیسے ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ کس مہینے کے روزے افضل ہیں، اس شخص نے سوال یہ کیا، دوسرا جسے حضور مولا کائنات نے روایت فرمایا۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ اس شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بشہر اصومہ بعد رمضان، رمضان کے بعد جس مہینے میں روزے میں رکھنا چاہوں اور اگر ہم رکھنا چاہیں تو مجھے اس کے بارے میں خبر دیجئے، یعنی
مجھے اس عظمت والے مہینے کی خبر دیجئے کہ جس میں اگر میں رمضان کے بعد روزے رکھوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے یہ سوال پوچھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ جواب فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کنت صائما شہرا بعد رمضان، اگر تو رمضان کے مہینے کے بعد بھی کسی مہینے میں روزے رکھنا چاہتا ہے اور تیرا دل چاہتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی کسی مہینے میں روزے رکھوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فصم المحرم، تو پھر تم محرم الحرام کے روزے رکھو۔ یعنی تم اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے سب سے افضل ہیں اور کس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کنت صائما شہرا بعد رمضان فصم المحرم، تو پھر تم محرم الحرام کے روزے رکھو۔ اور یہاں تک نہیں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فإنہ شہر اللہ، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا وفیہ یوم، اور اس میں ایک ایسا دن ہے تاب فیہ علی قوم، جس میں اللہ رب العزت نے ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمایا تھا۔ اس مہینے کے اندر ایک ایسا عظمت والا دن ہے کہ جس دن میں اللہ نے ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمایا تھا۔ اور یہاں تک نہیں، پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيُتَابُ فِيهِ عَلَى آخِرِينَ، اور یقیناً اس مہینے کی عظمت کو کبھی بھی مت بھولنا اور غافل مت رہنا۔ فرمایا وَيُتَابُ فِيهِ عَلَى آخِرِينَ، اور یقیناً وہ دوسروں کی توبہ کو بھی قبول فرمائے گا اور قبول کی جاتی ہے۔ یعنی اس مہینے میں اگر تم اس کا ادب اور احترام کر لو گے، اس ماہ مقدس کا حیا کرتے ہوئے اور اس ماہ مقدس کو ادب اور احترام سے اگر گزارو گے، تو اللہ رب العزت نے جس طرح پہلے ایک قوم کی توبہ اس مبارک مہینے کے ایک مبارک دن میں قبول کی تھی، اسی طرح اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو بھی قبول فرما لے گا اور تمہاری توبہ کو بھی شرف قبولیت عطا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اس ماہ محرم الحرام کے حوالے سے ارشاد فرمایا، امام طبرانی نے اس کو نقل فرمایا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، غور سے سننے والے الفاظ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من صام یوم عرفہ، جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، کان لہو کفارۃ سنتین، تو گویا اس کے لیے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، یوم عرفہ حج کا دن، اس دن کا روزہ رکھنا 2 سال کے، من صام یوم عرفہ کان لہو کفارۃ سنتین، اس کے لیے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ومن صام یوما من المحرم، اور جو کوئی محرم کے کسی ایک دن میں روزہ رکھتا ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اس کی فضیلت کو بیان فرمایا جو محرم الحرام کے کسی دن میں بھی روزہ رکھتا ہے، من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، تو گویا محرم الحرام کے تمہارے ایک دن کا روزہ رکھ لینا تمہیں 30 دن کے روزوں کا اجر عطا کرتا ہے، 30 دن کے روزوں کا ثواب تمہیں ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اس ایک دن کا روزہ اسے 30 دن کے روزوں کے برابر ملتا ہے۔ یعنی گویا اس نے پورا مہینہ روزہ رکھا ہے، ایک دن کا روزہ۔ اتنی عظمت اور اتنی شان، امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت فرمایا۔ سامعین وقار، یہ وہ ماہ محرم الحرام ہے کہ جس کی عظمت اور جس کی شان کو آقا علیہ السلام نے اس انداز سے بیان فرمایا۔ اب اگلی نشست میں چونکہ ہم نے شہادت کا ذکر کرنا ہے، تو میں یہاں پر وہ حدیث بھی لینا چاہتا ہوں جو عاشورہ کے دن کے روزے کی عظمت کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، یوم عاشورہ کے حوالے سے۔ اور اس حدیث پاک کو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ کیا روایت کرتے ہیں؟ قال من صام عاشورہ، کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، فکأنما صام السنۃ، تو گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا ہے۔ ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزے کے برابر ہے، عاشورہ کے دن کا۔ پہلے تو محرم الحرام کے دنوں کی بات تھی کہ ایک دن کا روزہ ایک مہینے کے روزے کے برابر، اب یہاں پر عاشورہ کے روزے کے حوالے سے بیان فرمایا کہ جو ایک دن عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اس کو اجر یہ دیا جاتا ہے فکأنما صام السنۃ، گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ومن تصدق فیہ، اور جو اس دن صدقہ کرتا ہے، کان کصدقۃ السنہ، کہ گویا اس نے پورے سال اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا ہے۔ یعنی یوم عاشورہ کی ایک دن کی نیکی، ایک دن کی نیکی
وہ ایک سال کی نیکی کے برابر ہو جاتی ہے. جس نے روزہ رکھا وہ ایک سال کے روزے کے برابر، اور جس نے صدقہ دیا اور صدقہ کیا وہ ایک سال کے صدقے کے برابر. اس کی تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں، میں آج وہ مضمون نہیں لینا چاہ رہا اور نہ وہ وہاں سے حدیث نہیں لے رہا. وہ حضور سیدنا غوث العظم الصغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیۃ الطالبین کے اندر اس کی بہت فضیلت بیان فرمائی، اور ہر عمل کا الگ سے بیان فرمایا کہ جس نے کسی مریض کی عیادت کی گویا اس نے ایک سال تک مریضوں کی عیادت کی، اس کے اتنے شہیدوں کا ثواب ہے، اتنے حج کا ثواب ہے، اتنا عمرہ کا ثواب ہے. حضور سیدنا غوث العظم الصغیر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل اس کی بیان فرمائی ہے. جو اب آپ اس بارے میں شوق رکھتے ہیں وہ وہاں پڑھ سکتے ہیں فضیلت محرم الحرام کے باب میں. اس کے بعد جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ بخاری مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، قال ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کو نہیں دیکھا گیا، یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ، کہ وہ کسی دن کے روزے کو فضیلت دیں کسی اور دن کے روزے پر. یعنی آقا علیہ السلام دنوں میں جب فضیلت دیتے کسی دن روزہ رکھنے کو، تو آقا علیہ السلام کو اس سے بڑھ کر نہیں دیکھا گیا کہ وہ کسی اور دن کو فضیلت دیں. اور وہ کیا ہے؟ الا ھذا الیوم، مگر اس دن یعنی یوم عاشورہ کے دن کو. یعنی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اگر کسی دن کو کسی دن پر روزہ رکھنے کے حوالے سے فضیلت دینا چاہتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام محرم الحرام کے اس عاشورہ کے دن کو فضیلت دیتے تھے. اور کیا فرمایا؟ الا ھذا الیوم، یوم عاشورہ، یہ یوم عاشورہ کا دن، وھذا الشہر یعنی شہر رمضان. اور اگر کسی مہینے کو روزہ رکھنے کے اعتبار سے فضیلت دیتے تو یقیناً وہ ماہ رمضان ہوتا تھا جس پہ اللہ نے روزے فرض کیے. اور دنوں کے اعتبار سے اگر کسی دن کو دوسرے دن پر فضیلت دینی ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس دن کو فضیلت دیتے اور فضیلت عطا فرماتے وہ عاشورہ کے دن کا روزہ تھا جسے ایک سال کے برابر بیان فرمایا. پھر اگلی حدیث پاک اس میں حضرت حفصہ روایت فرماتی ہیں کہ اربع لم یکن یدعہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ترک نہیں فرمایا، کبھی ترک نہیں فرمایا، سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں. 4 چیزوں کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ترک نہیں فرمایا، یعنی آپ کا معمول مبارک رہا زندگی بھر. اور وہ کیا فرمایا؟ صیام عاشوراء، عاشورہ کے دن کا روزہ، والعشرہ، اور عشرہ ذی الحجہ کے روزے، وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے کے 3 روزے، ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ. اور فرمایا والرکعتین قبل الغدات، اور فجر سے قبل 2 رکعت سنت، نماز فجر سے قبل 2 رکعت نماز سنت ادا کرنا. یہ 4 عمل ایسے ہیں جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری حیات طیبہ کے اندر ترک نہیں فرمایا اور روکا نہیں. آقا علیہ السلام نے ہمیشہ رکھا، عاشورہ کا روزہ رکھا، عشرہ ذی الحجہ کے 10 روزے رکھے، اور ہر مہینے 3 روزے ایام بیض کے رکھے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی 2 سنتوں کو کبھی ترک نہیں فرمایا. اس کے بعد جو حدیث پاک ہے وہ بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قدم المدینہ تھا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک تشریف لائے، فوجد الیہود، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کو پایا، صیامًا یوم عاشورہ، کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، ما هذا اليوم الذي تصومونه، اس دن میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ اس دن میں روزہ رکھتے ہیں، بتائیے. عاشورہ کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے یہود سے پوچھا. فقالوا، تو انہوں نے کہا، ھذا یوم عظیم، یہ ہمارے لیے بہت عظمت والا دن ہے، یہ بہت عظیم دن ہے ہمارے لیے، اس دن کی بڑی عظمت ہے ہمارے پاس. اور کیا ہے؟ فرمایا انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون سے نجات بخشی تھی. یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات بخشی. وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا. اور پھر یہود نے کہا فصامہ موسیٰ شکراً، تو موسیٰ علیہ السلام اس دن شکرانہ کا روزہ رکھتے تھے، شکرانے کا روزہ رکھا کرتے تھے. فنحن نصومونہ، اور ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار بھی ہیں اور ان کے قریبی بھی ہیں۔ فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ امام بخاری نے اس کو کتاب الانبیاء میں بیان فرمایا اور صحیح مسلم میں کتاب الصیام میں آئی۔ امام ابن ماجہ نے بھی اس کو کتاب الصیام میں نقل فرمایا، امام ابن حنبل نے بھی اپنی مسند میں روایت فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام نے یہود سے جب پوچھا تو یہود نے کہا کہ یہ عظیم دن ہے، عظیم دن ہے۔ اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال کان اہل خیبر یصومون یوم عاشوراء، کہ اہل خیبر جو ہیں، خیبر کے لوگ، وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، یتخذونہ عیدا، اور اس دن کو عید کا دن بناتے تھے، ویلبسون نساءہم فیہ حلیہم وشارتہم، اور اس دن عورتوں کو خوب زیورات پہناتے اور ان کو خوب بناؤ سنگار کرواتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فصوموہ انتم، تم اس دن روزہ رکھا کرو، یہ عظمت والا دن ہے، یہ شان اور فضیلت والا دن ہے، عاشورہ کا دن۔ تو آقا علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر اس کے بعد حدیث پاک ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، الفاظ کیا ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا یوم عاشوراء یوم عاشورہ کا دن وہ دن ہے، کانت تصومہ الانبیاء، اس دن انبیاء کرام نے ہمیشہ روزہ رکھا ہے۔ کانت تصومہ الانبیاء، انبیاء کرام یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ فصوموہ انتم، تم سب بھی اس دن روزہ رکھا کرو، کیونکہ اللہ کے نبیوں نے اس دن روزہ رکھا ہے، انبیاء کرام نے اس دن روزہ رکھا ہے۔ اور سامعین ذی وقار، اس کے بعد جو میں آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کرنا چاہتا ہوں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، اور یہ طویل حدیث ہے۔ حضرت ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے عاشورہ کی صبح انصار کے کسی گاؤں میں پیغام بھیجا، اور پیغام یہ بھیجا کہ جس نے روزہ نہیں رکھا وہ اس دن کا بقیہ حصہ حالت روزہ میں گزارے، یعنی اگر صبح سحری کر کے کوئی روزہ نہیں رکھ سکا اور وہ کھا پی رہا ہے تو جہاں تک کھا پی چکا رک جائے، اگلا وقت جو ہے سارے دن کا وہ روزہ رکھ کے گزارے۔ دیکھیں الفاظ کیا ہیں، کس طرح آقا علیہ السلام اس دن روزہ رکھنے کی ترغیب فرما رہے ہیں اور اس اہمیت کو ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں کہ جس نے نہیں رکھا وہ باقی دن روزے سے گزارے اور باقی دن کا روزہ پورا کرے، اور جس نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ قائم رہے۔ اس کے بعد آپ بیان کرتی ہیں کہ ہم روزہ رکھتی اور اپنے بچوں کو روزہ رکھواتی۔ حضرت ربیہ بنت معوذ آپ روایت کر رہی ہیں، ہم بھی روزہ رکھتی، بچوں کو روزہ رکھتی، اور ہم نے ان کے کھیلنے کے لیے کچھ گڑیاں بنا دی تھیں روئی کے ساتھ، جب ان میں سے کوئی بچہ روتا تو اس کو کھیلنے کے لیے گڑیا دے دیتے، وہ اس کھیل میں مشغول ہو جاتا یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ یعنی اتنے چھوٹے بچے بھی کہ جو روزہ رکھنے کے لائق اور اہل نہ ہوتے تھے، ان کو بھی اس دن کی برکت حاصل کرنے کے لیے، عاشورہ کے دن کی فضیلت کو پانے کے لیے اور اس دن کی عظمت سے ان کو بھی فیض یاب کرنے کے لیے بچوں کو کھیل میں مشغول کر دیا جاتا کہ وہ کھائیں پیے نہیں اور روزے تک پہنچ جائیں اور روزہ رکھ لیں۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ۔ اور ایک حدیث پاک حضرت اسماء بنت حارثہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کیا کہ آقا علیہ السلام نے انہیں ایک قوم کی طرف بھیجا اور فرمایا تم جا کر اپنی قوم کو اس یوم عاشورہ کے روزے کا حکم دو۔ انہوں نے کہا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں انہیں دیکھوں کہ وہ کھانا کھا چکے ہیں تو پھر کیا فرماتے ہیں آپ؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ باقی دن کا روزہ مکمل کر لیں۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت فرمایا اور امام حیثمی نے اس کو بیان فرمایا، یعنی جو دن صبح سے نہیں رکھ سکے وہ باقی دن کا روزہ پورا کر لیں اس دن کی فضیلت اور عظمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور محرم اور حرام کے بعد یوم عاشورہ کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک اور حدیث پاک جسے امام مسلم نے روایت فرمایا، امام احمد نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے روایت فرمایا، وہ حدیث پاک، اس پہ انشاءاللہ آج کی گفتگو کو ہم مکمل کریں گے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عاشورہ، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے حوالے سے پوچھا گیا۔
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ وہ پہلے الفاظ یہ تھے کہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے. یہ الفاظ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. سئل عن صوم یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت کے حوالے سے پوچھا گیا اور سوال کیا گیا. فقال، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ پورے گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. یہ روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ کر لیتا ہے. یعنی پچھلے ایک سال میں جو بھی انسان سے گناہ اور لغزشیں ہوئی ہیں وہ اس دن کے روزے کے صدقے میں اللہ رب العزت معافی عطا فرما دیتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی اس مبارک محرم الحرام کی ادب اور احترام کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے میں اور روزے رکھنے کی ہمت توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ماہ محرم الحرام کے صدقے عالم اسلام اور امت مسلمہ کی خیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.